ان کی ماں فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے صابر پاک آئی دنیا میں تو دائمہ آئی، تو اکثر دائمہ اٹھاتے، دائمہ نے اٹھایا تو کرنٹ آیا، چھوڑ دیا. جیسے بجلی کا کرنٹ آتا ہم چھوڑ دیتے بھائی، کرنٹ آیا. صابر پاک کی ماں نے فرمایا دائمہ کیا تو وضو سے نہیں ہے؟ کیا کہا؟ دائمہ تو اس نے کہا نہیں ہے. کہا یہ وضو سے اسے میرے بیٹے کو اٹھانا اس لیے کہ گوشت پاک کی اولاد ہے. کہو سبحان اللہ. اسے بغیر وضو نہ اٹھانا، یہ گوشت پاک کی اولاد ہے. میرے گوشت پاک کی آج بھی زندہ کرامت ہے. پہلا تو حال یہ تھا پیروں کے پیر روشن جبیر، جیسے کہ جو نام لیتا نا بغیر جو مر جایا کرتا تھا. میرے آقا فرماتے غوث اعظم کو میرے بیٹے عبد القادر تیرا نام لیتے ہیں اور آدمی مر جاتے بغیر وضو، اس لیے تیرا جلال کم کر. تو اب آج بھی زندہ کرامت میرے گوشت پاک کی. اگر تم نے یا گوشت کا نعرہ مارا اور بغیر وضو جسم کا بال گر جائے گا. آج بھی میرے گوشت پاک کی جگہ. لیکن میرے گوشت پاک کہتے مغرب میں ہو تو میں تمہاری مشرق میں مدد فرماؤں گا. کہو سبحان اللہ. میرے مرید کو گرنے سے پہلے میں اٹھا لیا کرتا ہوں. یہ میرے گوشت پاک ہے اور ان کی اولاد صابر پاک ہے. یہی میرے صابر پاک. پھر کیا ہوا؟ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو صابر پاک کبھی ایک دن دودھ پیتے ایک دن نہ پیتے. کیا؟ ایک دن دودھ پیتے ایک دن دودھ نہ پیتے. وہی صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ماں کہتے کہ ایسا ہوا کہ 21 دن تک دودھ نہیں پیا. اللہ، یہ صابر پاک ہے. ہم نے تو یہ سنا کہ 12 سال تک کھانا نہیں کھا، لیکن میرے صابر پاک بچپن سے ہی بھوکے رہتے، بچپن سے روزے رکھتے. یہی صابر پاک. لیکن میرے صابر پاک کی بے شمار کرامت ہے. ایک کرامت تمہیں عرض کر دوں کہ ولی کی نگاہ پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ. لیکن میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز، ابھی کل میں بس نکلا تو جماعتی بھی ایسے ملتے ڈرانے والے. کیا؟ ارے ہم کس کے مہمان ہیں؟ خواجہ کے مہمان ہیں. آج یہاں آیا تو یہ لوگ چائے پلائے گے. تو یہ عام انسان کر لے تو میرے خواجہ تو ہندوستان کے خواجہ خواجگاہ ہیں. اگر انہوں نے بلا لیا تو یہ ہماری حفاظت کریں گے. مجھے کہا حضرت یہ ہوگا نہیں وہ ہوگا نہیں. میں نے بولا ٹھیک، جو ہوگا دیکھا جائے گا. خواجہ بلائیں گے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے میرے خواجہ کون ہے سناؤ؟ اپنی قبر پاک میں حیات تھے. لیکن میرے خواجہ ان کے راجہ سلطان اولیاء جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اس کی ماں فرماتی ہے کہ میرے بیٹے غریب نواز رات ہوئی، میں اللہ اللہ کر رہی تھی اور بستر پہ تو اچانک آواز آئی حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ. میرا اس کی مولا یہ پیٹ سے آواز آ رہی ہے، کیا ہے؟ اللہ نے فر میری بندی، یہ میرا بندہ گرت میری یاد کر رہا. کہو سبحان اللہ. وہ خواجہ ماں کے پیٹ میرے کا کلمہ پڑھتے ہیں. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے خواجہ جب بھی جنازہ نماز میں شرکت کرتے ہیں، جنازہ نماز کا ثواب سنیے. تاکہ پائے ہیں تو رابعہ بھائی کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے. کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میت کو ایسی بھی ہوتے میتہ کہ اس کو جنجی سے باندھ دیتے. کیا ہے؟ قبر کے اندر. ہم دنیا میں باندھتے ہیں رسی باندھتے، لیکن قبر کے اندر جنجی سے باندھے گئے فرشتے. لیکن آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک وہ جنجیر والی قبر سے اچانک نور آئے گا، نور. تو قبر والے صاحب قبر کہے گے فرشتوں ابھی تلک تو آپ ہمیں عذاب دے رہے تھے، تم لوگ عذاب دیتے تھے، اب یہ نور آ رہا، کیا بات ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آج تمہارے رشتہ داروں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس ذکر کے بدلے میں اللہ نے نور کی بارش عطا فرمائی. کہو سبحان اللہ. تو یہ ایک مجلس سے اللہ بخشش عطا فرما دیتا ہے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء بھی قبرستان جایا کرتے تھے. لیکن آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ. اب دیکھو مرحوم میں فائدہ پہنچاتا. آپ کے مولانا مرحوم صاحب کے مرحوموں کے سے فائدہ سنا ہے، اس لیے کہ مرحومہ رابعہ بائی کا انتقال ہوا. ان کے بیٹے نے فون کیا ہوگا، مجھے بھی فون آیا، حضرت
میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں پڑھوں گا قالو ان للہ و راجعون. کیا پڑھوں گا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. کیا ہے؟ قرآن کہتا لے کے گھر پہ 10 نیکی عطا فرمائے گا. اور ایک فرشتہ پیدا فائدہ ہوا نہیں. مرحوم بھی ہمارے لیے فائدہ کہ ہم قرآن پڑھیں. یہ قرآن کا جوج ہے تو 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے. اتنا ہی نہیں, اب آپ کہیں کہ کتنے بجے جنازہ اٹھے گا, آپ بولے 4 بجے, تو آپ گھر سے قدم نکلے نا, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے کیا ہے, جنازے اٹھانے کے لیے جب چلتے نا کان دینے کے لیے, اللہ تو ایک قدم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہو سبحان. جتنے قدم چلو کتنے سال کے لیے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے فائدہ. اور جنازے میں شرکت کی ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنا اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا. کہو سبحان اللہ. اب آپ نے جنازہ نماز پڑھی, اللہ ایک احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا, نیکیاں عطا فرمائے گا. اور دفن تک آپ رکے, آخری دم تک رکے, آپ قبرستان میں اب دفن ہو گئے, آپ چلے تو پھر ایک قرات یعنی احد پہاڑ جتنا نیکی عطا فرمائے گا. پڑھیے درود شریف پھر خواجہ کی بات. اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم. میرے خواجہ ہند کے راجہ کا ایک مرید کا انتقال ہے تو خواجہ چلے. بابا بختیار کاکی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں اور مرید ہے. جب قبرستان پہنچے تو آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سننا شاید ناس ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا ارشاد فرماتے کہ تمہارے ماں اور باپ یا رشتہ دار انتقال جب کر جائیں نا تو قبرستان بیٹھو. کتنی دیر تک؟ جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے. کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگتا ہوگا, آدھا گھنٹہ. آپ وہاں بیٹھو. کیوں بیٹھو یہ سنیے. اس لیے کہ قبر میں اندھیرا ہے, اندھیرا ہے. دنیا میں جس طرح مکان میں رہتے ہیں ماں اور باپ سب, تو اس طرح آپ اگر بیٹھو گے تو ماں باپ کی روح راضی ہو کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے. کوئی نہیں ہے لیکن میرا بیٹا بیٹھا ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر دیا جتنی دیر آپ بیٹھو. کیا؟ اپنے رشتہ دار کی قبر کے پاس, تاکہ اسے اس کا دل راضی ہو جائے کہ میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز عطا رسول خواجہ خواجگاں جب قبرستان پہنچے تو اس کو دفن کیا نا, ان کے مرید کو. سب لوگ چلے گئے, بابا بختیار کاکی ہے, اور میرے خواجہ ہاتھ اٹھائے. اچانک آنسو کے قطرے گرے. خواجہ بابا بختیار کاکی دیکھتے کہ اچانک کیا ہوا. میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگاں عطا رسول کو کیا ہو گیا. لیکن میرے خواجہ ذکر خدا کرتے. اچانک تبسم, اب رہا نہ گیا, پوچھا میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگاں عطا رسول کرم نواز کیا بات ہے. ابھی آپ رو رہے تھے. کہا اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے. اب جو پیر دیکھے ضروری نہیں کہ مرید بھی دیکھ لے. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کے اندر نکیریں نہ آئے, اور میرا یہ مرید گنہگار تھا, عذاب دینے کے لیے آئے, تو اچانک میرے پیر مسجد خواجہ عثمان ہارونی آ گئے. سبحان اللہ. خواجہ عثمان ہارونی آ گئے. یہ بھی مولا کل مولا علی کی اولاد ہے. کیا قبرستان کے اندر, اس قبر کے اندر گئے, اور یہاں فرشتے عذاب دینا چاہتے تھے. میرے خواجہ عثمان ہارون کا خبردار, اسے عذاب نہ دینا. کیا عذاب نہ دینا؟ کہ حضرات یہ عذاب کا حقدار ہے. قبر کا عذاب آ کے کہا کہ یہ میرے معین الدین کا مرید ہے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے غریب نواز کا مرید ہے, اسے عذاب نہ دینا. تو فرشتوں نے عرض کی مولا پروردگار عالم کرم عطا فرما. اب خواجہ عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو بھی میرا پیارا خواجہ عثمانوں کا وہی کر دو. کہو سبحان اللہ. فرشتے چلے آؤ اور اس کے میرے بندے کے جنت کی کھڑکی کو کھول دو. کہو سبحان اللہ. اس لیے میرے خواجہ نے کہا کہ میرے تبسم اس لیے کہ میرے پیر و مرشد قبر کے اندر آئے. کہو سبحان اللہ. میرے مرید کو جنت کے باغ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. پڑھیے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم. تو بتانا یہ ہے کہ پیر بھی آتے. آپ نے گوشت پاک کا واقعہ سنا کہ دو بھی تھا, اور یہ صرف جھلکی دینا چاہتا ہوں. کہا کہ میں گوشت پاک کا مرید ہوں. تو یہ کیا ہے, اس لیے اگر پیر قابل ہوگا تمہاری مدد ضرور کروا. کیا تو مرید نہ ہو تو بن جاؤ, دنیا بھی کام آئے گا, آخرت میں کام آئے گا. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم. اور ایک روایت یہ ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے.
तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, ये रसूल पाक के चाचा के बेटे हैं। रसूल पाक ने अपनी चाची को बसारत दी कि तुम्हारे को लड़का होगा। कहो सुभान अल्लाह। पेशानी चौड़ी होगी, सीना चौड़ा होगा, आंखें बड़ी बड़ी होगी। कहो सुभान अल्लाह। वही जब आए ना उनका हजरत अब्दुल्ला रखा गया। यही हजरत अब्दुल्ला को आकर और हुए देहन पिलाया। कहो सुभान अल्लाह। यही हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि वली की पहचान ये है, किसे देख के अल्लाह की याद आए वही अल्लाह का वली है। कहो सुभान अल्लाह। इसके देख कर अल्लाह की याद है वही अल्लाह का वली है। तकवा इख्तियार कर लिया, नमाज पढ़ता रहा, हलाल रोजी का, वही दुनिया में वली है। वली की पहचान बताई है। बताना ये है कि अब बाबा फरीद, मौला फरीद, हक फरीद के मुरीद और खलीफा मेरे साबिर पाक आए हैं। क्या? साबिर पाक की बारगाह में फकीर बैठा हुआ था। फकीर आए, सब लोग पागल कहते, पागल ये पागल है, ये पागल है, पागल। मामू मामू करते, अल्लाह